حسن صدیقی 25 سال آپ کی عمر ہے تقریباً. اس ایج میں نارملی لوگ عشق محبت پیار میں پڑے ہوتے ہیں اور آپ ایک لکھاری بن گئے ہیں اور 100 سے زائد کہانی آپ لکھ چکے ہیں. کبھی کسی کو لو لیٹر بھی لکھا ہے کہ نہیں؟ جیسے کہ ابھی ہماری تاریخی کامیابی ہوئی ہے، کینٹربری کیتھیڈرل پہ سٹوری لگی ہے. اگر حکومت جو ہے وہ اس اچیومنٹ کو ریکگنائز کرتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یوتھ کو ہماری موٹیویشن ملے گی، یہ جان کے کہ ان میں حوصلہ آئے گا کہ اگر ہم کچھ کرتے ہیں ملک کے لیے تو اس کو سراہا جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو اس پہ کرنا چاہیے. تو اگر ممکن ہو سکے تو میں ضرور جو ہے وہ پرائم منسٹر اور چیف منسٹر سے ملنا چاہوں گا. جب میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تو ایون جو ہے وہ کچھ فیملی میں بھی مجھے ڈسکریجمنٹ کا سامنا کرنا پڑا، اور مختلف قسم کے جو لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں، کچھ فائدہ نہیں ہوگا اور آپ کو نہیں کرنا چاہیے، کچھ اور کریں. یہ کامیابیاں تو آپ کو مل گئی ہیں، اب آگے کا فیوچر گولز آپ کے کیا ہیں؟ جی دراصل میری جو آنے والی کتاب ہے اس کا نام ہے پیریڈز اینڈ یو امپاورنگ پاکستانی گرلز. پاکستانی لڑکیوں کے لیے جو ہے وہ میں ایک کتاب پہ کام کر رہا ہوں، کیونکہ پاکستان میں جو ہے وہ پیریڈ ایجوکیشن کی بہت کمی ہے لڑکیوں کے لیے. بہت ہی کم ایسے پاکستانی ہیں جنہوں نے اپنی محنت سے نہ صرف اپنا بلکہ پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا ہے. ایسے ہی ایک پاکستانی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ لاہور کے رہائشی ہیں اور ان کا نام حسن صدیقی ہے. حسن صدیقی نے ایک شارٹ سٹوری لکھی جو کہ برطانیہ کے کینٹربری کیتھیڈرل چرچ میں جو ہے وہ نمائش کے لیے پیش کی گئی، اور یہ پاکستان کے پہلے ایسے لکھاری ہیں جن کی سٹوری اس تاریخی مقام پر نمائش کے لیے پیش کی گئی ہے. حسن صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں، باقی کہانی ہم ان سے جانیں گے. حسن کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی میں بالکل ٹھیک. حسن بتائیے گا، آپ نے یہ جو اعزاز حاصل کیا ہے یہ کیا ہے؟ تھوڑی اس کی تفصیل سے آگاہ کریں. جی سب سے پہلے تو میں پورے پاکستان کے ہر پاکستانی کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ ہمارے لٹریچر کی جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل لیول پہ ریپرزنٹیشن ہوئی ہے. برطانیہ کا ایک بہت معروف مقام ہے تاریخی کینٹربری کیتھیڈرل، جس کو یونائٹڈ نیشنز نے دنیا کے عظیم ترین ثقافتی مقامات میں سے ایک قرار دیا ہوا ہے. وہاں پہ میری شارٹ سٹوری جو ہے وہ ڈسپلے کے لیے سلیکٹ کی گئی اور یہ وہاں پہ ڈسپلے کی گئی. اور اس کہانی کا مقصد دراصل بے گھر لوگوں کے بارے میں لوگوں کو اویئرنیس دینا تھا کہ بے گھر لوگوں کا خاص طور پہ خیال رکھا جائے. جیسے تہوار ہوتے ہیں مختلف، جیسے کرسمس ہے، عید ہے، یا کوئی بھی ایسا تہوار ہے تو اس میں ایسے لوگوں کو ضرور شامل کیا جائے جو کہ ان خوشیوں سے محروم رہتے ہیں. بے گھر لوگوں پہ ہی لکھنے کا خیال کیوں آیا آپ کو؟ دراصل دسمبر کا مہینہ جو چل رہا تھا، سخت سردی موجود تھی اس وقت، اور میں ایک دفعہ ایک سڑک سے گزر رہا تھا تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی جو وہ ایک فٹ پاتھ پہ لیٹا ہوا تھا، وہ بے گھر تھا اور اس کی حالت بہت خستہ تھی. اس کو دیکھ کے میرے دماغ میں ایک مکمل کہانی کا آئیڈیا آیا اور مجھے محسوس ہوا کہ مجھے اس ٹاپک پہ لکھنا چاہیے، کیونکہ بے گھر لوگ جو ہیں وہ ایک بہت بڑا دنیا کا مسئلہ ہیں اور ان کے بارے میں جو ہے وہ رہنمائی کی ضرورت ہے لوگوں. آپ نے ایک کتاب جو ہے وہ بھی لکھی ہے؟ جی میری ایک کتاب امریکہ میں پبلش ہو چکی ہے جس کا نام ہے 20 برائٹ پاتھس اسٹوریز آف گروتھ اینڈ لرننگ. اس کتاب میں جو ہے مختلف موضوعات پہ کہانیاں لکھی گئی ہیں، جس میں مختلف سبق آموز کہانیاں جس میں لوگوں کو جو وہ امید اور حوصلہ دیا گیا ہے. حسن صدیقی 25 سال آپ کی عمر ہے تقریباً، اور ایک آپ کی شارٹ سٹوری جو ہے وہ برطانیہ میں ڈسپلے ہوئی ہے، ایک کتاب جو ہے وہ امریکہ میں پبلش ہوئی ہے. اس ایج میں نارملی لوگ عشق محبت پیار میں پڑے ہوتے ہیں اور آپ ایک لکھاری بن گئے ہیں اور 100 سے زائد کہانی آپ لکھ چکے ہیں. اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ کبھی کسی کو لو لیٹر بھی لکھا ہے کہ نہیں؟ نہیں، لو لیٹر تو میں نے کبھی نہیں لکھا. البتہ لٹریچر کی اگر میں بات کروں تو مجھے بچپن سے لکھنے کا بہت شوق تھا اور پڑھنے کا بھی بہت شوق تھا. اور لو لیٹر اس لیے تو نہیں لکھا کہ اب میسیجنگ کا دور ہے، سنیپ چیٹ اور اس کے بعد پھر واٹس ایپ ہے؟ ذرا ہم جاننا چاہتے نہیں، مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ میں ایک رائٹر ہوں تو اگر میں لکھوں گا تو میں لو لیٹر ہی لکھوں گا، بے شک یہ ڈیجیٹل دور ہے. تو جی بتائیے گا، بتا رہے تھے آپ. جی تو بیسیکلی لٹریچر جو ہے وہ میرے خیال سے ایک ایسا ذریعہ ہے کہ اس سے ہم پوری دنیا کے لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں اور مختلف جو اہم موضوعات ہیں جیسا کہ بے گھری ہے اس کے بارے میں لوگوں کو جو ہے وہ رہنمائی فراہم کر سکتے ہیں. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ میں پہلا پاکستانی رائٹر ہوں جس کا کام کینٹربری کیتھیڈرل میں ڈسپلے ہوا ہے، جس کو ہر سال لاکھوں لوگ وزٹ کرتے ہیں دنیا بھر سے. تو وہاں پہ ہمارے لٹریچر کا ڈسپلے ہونا پاکستان کے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے اور ہمارے ملک کا نام جو روشن ہوا ہے، اور مجھے اس پہ بہت فخر بھی اور خوشی بھی ہے. حسن ناسا کی طرف سے بھی آپ کو کوئی تعریفی سرٹیفکیٹ جو ہے وہ دیا گیا تھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی بیسیکلی ناسا کی طرف سے مجھے جو سرٹیفکیشن ملی ہے وہ مجھے ایسے رائٹنگ پہ ملی. وہ بیسیکلی میں نے جوپیٹر مون یورپا کے اوپر ایسے لکھا تھا اور اس کی بیس پہ جو ہے مجھے یہ ایسے رائٹنگ پہ سرٹیفکیشن ملی تھی. اور ورلڈ اسکالر کپ گولڈ میڈل آپ کو ملا ہے، جی جی اس کی کیا وجہ تھی؟ جی ورلڈ اسکالرس کپ کا میں گولڈ میڈلسٹ بھی ہوں، اور ورلڈ اسکالرس کپ پہ مجھے گولڈ میڈل اس لیے دیا گیا کیونکہ میری ریسرچ اور رائٹنگ کی بیس پہ مجھے یہ چیزیں ملیں. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ میں جو ہے وہ مسلسل پاکستان کا جو نام ہے وہ پوری دنیا میں روشن کر پا رہا ہوں. اور مجھے لگتا ہے کہ نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ یہ پیغام ہے کہ اگر آپ کا خواب بڑا ہو تو ہر چیز ممکن ہے.
اور ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے ملک کا نام جو ہے وہ دنیا کے سامنے لے کے آئیں اور ایک پازیٹیو امیج پروموٹ ہو پاکستان کی. بڑی اچھی بات ہے, پازیٹیو سوچ ہے آپ کی. 100 سے زائد آپ نے کہانیاں لکھ چھوڑی ہیں, برطانیہ میں تعریف ہو رہی ہے, امریکہ میں آپ کی کتاب جو ہے وہ پبلش ہوئی ہے, ناسا جو ہے وہ آپ کا خیر مقدم کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ آپ کو جو ہے ورلڈ اسکالرس کپ کا گولڈ میڈل جو ہے وہ ملا ہوا ہے. حکومتی سطح پر بھی کوئی پذیرائی جو ہے وہ آپ کو یہاں سے ملی ہے اپنے ملک سے اس حوالے سے کچھ؟ نہیں, ابھی تک تو مجھے حکومتی پذیرائی نہیں ملی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ حکومت کو جو ہے وہ اس طرح کی کریٹیو جو لوگ ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. جیسے کہ ابھی ہماری تاریخی کامیابی ہوئی ہے, کینٹربری کیتھیڈرل پہ سٹوری لگی ہے. اگر حکومت جو ہے وہ اس اچیومنٹ کو ریکگنائز کرتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یوتھ کو ہماری موٹیویشن ملے گی, یہ جان کے کہ ان میں حوصلہ آئے گا کہ اگر ہم کچھ کرتے ہیں ملک کے لیے تو اس کو سراہا جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو اس پہ کرنا چاہیے, اور خاص طور پہ جو ہے وہ اگر ممکن ہو سکے تو میں ضرور جو ہے وہ پرائم منسٹر اور چیف منسٹر سے ملنا چاہوں گا اور ان سے اس بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ کیسے ہم پاکستان میں جو ہے وہ کریٹیو آرٹس کو فروغ دے سکتے ہیں اور جو ٹیلنٹ ہے اس کی کیسے مدد کر سکتے ہیں تاکہ وہ مزید ملک کے لیے کچھ بڑا کر سکیں. حسن, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی یہ جو 5-6 کامیابیاں ہیں مختلف, جو کہ واقعی بڑے اعزاز کی بات ہے نہ صرف آپ کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے, میں جاننا ہی چاہتا ہوں ایسے ہی اور بھی ہنرمند نوجوان موجود ہیں, ایسے اور بھی لکھاری ہوں گے, ایسے اور بھی نوجوان ہوں گے جو بہت کم عمر میں ملک کا نام جو ہے وہ روشن کر سکتے ہیں, تو وہ کیسے یہ اپرچونٹیز جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں جیسے آپ نے حاصل کی ہیں؟ میرے خیال سے سب سے جو ضروری اس پہ یہ چیز ہے کہ آپ اپنے کام کو اس لیول تک لے کے جائیں. پہلے آپ کو کامیابی جو میرے خیال میں قربانیوں کا نام ہے, اس میں جو ہے وہ آپ کو مسلسل انتھک محنت کرنی پڑتی ہے, اور پھر اس کے علاوہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ زندگی کو انجوائے بھی کر رہے ہوں اور ساتھ جو ہے وہ آپ کامیاب بھی ہو رہے ہوں. اگر میں اپنی بات کروں تو آپ کو جو ہے وہ پہلے ڈسکریجمنٹ کا سامنا کرنا پڑے گا. جب میں نے جو ہے یہ چیز, آپ کو کیا مشکلات رہیں؟ مجھے مشکلات یہ رہیں کہ مجھے جو ہے وہ, کیونکہ سننے والے کو لگ رہا ہوگا کہ بڑا آسان ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ برطانیہ چلا گیا, امریکہ چلا گیا. نہیں, بالکل ہرگز یہ چیز آسان نہیں, کیونکہ پاکستان میں جو ہے وہ لوگوں میں اس حوالے سے اویئرنیس کم ہے اور آپ کو حوصلے کے بجائے حوصلہ شکنی زیادہ کی جاتی ہے. جب میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تو ایون جو ہے وہ کچھ فیملی میں بھی مجھے ڈسکریجمنٹ کا سامنا کرنا پڑا, اور مختلف قسم کے جو لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں, کچھ فائدہ نہیں ہوگا اور آپ کو نہیں کرنا چاہیے, کچھ اور کریں. تو یہ بہت مشکل ہے, اور پاکستان میں رہتے ہوئے آپ اپنا نام کہیں اور پہ جو ہے وہ ریپرزینٹ کریں اپنے آپ کو, تو یہ اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ مسلسل محنت کرتے رہیں, اگر میں رائٹنگ کی بات کروں, میں نوجوان جو دیکھ رہے ہیں جو رائٹنگ کی فیلڈ میں جو ہے وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, تو سب سے پہلے میرا ان کو یہ پیغام ہوگا کہ آپ جو ہے وہ کبھی بھی کسی کو کاپی مت کریں. آپ دوسرے رائٹرز کا کام ضرور پڑھیں, لیکن آپ اپنے اندر کی آواز کو باہر نکالیں. آپ دیکھیں کہ میرے اندر کیا یونیک چیز ہے جو میں دنیا کو آفر کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں, اور اس کو باہر لے کے آئیں, کیونکہ دنیا میں اوریجنلٹی کی قدر ہے, کاپیز کی کوئی قدر نہیں ہے. میں نے آپ کی سٹوری جو ہے وہ پڑھی ہے, نو ڈاؤٹ آپ کی سٹوری میں ہمدردی, مہربانی اور احسار کا جذبہ جو ہے وہ موجود ہے. میں جاننا ہی چاہتا ہوں کہ اب آگے کا کیا پلان ہے؟ یہ کامیابیاں تو آپ کو مل گئی ہیں, اب آگے کا فیوچر گولز آپ کے کیا ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں, کیا کریں گے؟ جی, دراصل میری جو آنے والی کتاب ہے اس کا نام ہے پیریڈز اینڈ یو, امپاورنگ پاکستانی گرلز. پاکستانی لڑکیوں کے لیے جو ہے وہ میں ایک کتاب پہ کام کر رہا ہوں, کیونکہ پاکستان میں جو ہے وہ پیریڈ ایجوکیشن کی بہت کمی ہے لڑکیوں کے لیے, اور ان کو مختلف مسکنسیپشنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو میں ایک کتاب پہ کام کر رہا ہوں تاکہ جو ہے وہ سوسائٹل نارمس کو جو ہے وہ ان سے ڈیل کیا جا سکے, لڑکیاں جو ہے وہ بہتر طریقے سے ڈیورنگ مینسٹریشن اپنا خیال رکھ سکیں, کیونکہ پاکستان میں بہت زیادہ کمی ہے پیریڈ ایجوکیشن کی, اور بہت ساری خواتین کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس معلومات کی کمی کی وجہ سے. اس کے علاوہ میں جو ہے وہ ایک ڈیجیٹل میگزین کا فاؤنڈر بھی ہوں جس کا نام ہے دا فیمیل ٹائمز, جو کہ خواتین کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے والا ایک میگزین ہے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ خواتین کے بہت سارے مسائل ہیں پوری دنیا میں اور ہماری سوسائٹی میں بھی, اور ان پہ بات ہونی چاہیے اور اویئرنیس کی ضرورت ہے بہت زیادہ. بہت شکریہ حسن صدیقی, ہم دعا گو ہیں آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی دے. حسن صدیقی نے جس طرح محنت کی ہے, بلا شبہ محنت جو ہے وہ قربانیاں مانگتی ہیں, اور جس طرح حسن نے بتایا کہ ان کا سفر جو ہے وہ کیسا رہا, بلا شبہ ان کی محنت نے ان کو آج اس مقام پر پہنچایا ہے کہ آج پوری دنیا پر یہ راج بھی کر رہے ہیں, اور نہ صرف یہ ان کے لیے اعزاز کی بات ہے بلکہ پاکستان کے لیے بھی اعزاز کی بات ہے. باقی نوجوانوں کو بھی میسج دے رہے ہیں کہ وہ محنت کریں, رکاوٹیں آئیں گی لیکن آپ کی محنت ایک دن آپ کو صلہ ضرور دے گی.